مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ کرے جتنے یہاں بیٹھے بیٹھی ہوں، اللہ کرے سب فجر کی نماز پڑھ کے آئی ہوں، لیکن جو پڑھ کے آئے آج سے صبح سے لے کر اب تک رب کائنات نے ان کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا، اور جنہوں نے نماز کے سجدے کو ترجیح نہیں دی، ناشتے کو ترجیح دی، نماز کے سجدے کو ترجیح نہیں دی، صبح صبح یار سے بات کرنے کو میسج کو ترجیح دی، ایمانداری سے انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنا آپ نقصان کر لیا۔ اس طرف کھڑا ہونے والے فرشتے نے نام اعمال میں لکھا اس نے فجر کا سجدہ نہیں کیا، اس نے نہ سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا اپنے آپ کو خدا کا نافرمان ٹھہرا لیا ہے۔ آپ گھر جاؤ گے، والد صاحب انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اسٹک ہاتھ میں ہوگی، کہیں گے بیٹے کب سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، جب ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت آیا، چل میرا بیٹا جا مجھے مسجد میں چھوڑ کے آ۔ آپ نے موٹر سائیکل گھر سے نکالی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے ابا جان کو بٹھا لیا، اب مسجد کے دروازے پر آئے، ابا جان پیچھے والا اتر کے مسجد میں آیا، چھوڑنے والا مسجد کے دروازے سے چلا گیا۔ کیا وجہ تھی کہ چھوڑنے والا بھی خدا کے گھر میں نہیں آیا؟ وہ 2 قدم اور آگے چلا گیا۔ فرشتے نے کہا آج سجدہ کرنے والوں کی فہرست میرے سامنے ہے، سجدہ کرنے والوں کا نام میرے سامنے ہے، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا، باپ کا نام موجود ہے، بیٹے کا نام موجود نہیں، بیٹے نے آنا بھی چاہا، فرشتے نے تھپڑ مار کے بھگا دیا کہ خبردار تو کلب میں تو جا سکتا ہے، خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیرا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ کسی کے گھر کے اندر چلی جاؤ، کسی کے گھر کے اندر چلے جاؤ، مکان کی ٹیپ ٹاپ دیکھو گے، ہر کمرے میں LED، ہر گھر کے اندر VCR، ہر گھر کے اندر الیکٹرک مشین دیکھو گے، کہو جی بڑے لوگ خوشحال ہیں، بڑے لوگ خوشحال ہیں، ہاں کہے گا اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی سر میں درد نہ ہوا، دوسرا کہے گا اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی مصیبت نہیں آئی، کبھی پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا، کبھی روٹی سبزی کی وجہ سے پریشان نہ ہوا، اللہ کا شکر ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اس گھر کے کمروں میں جائے نماز دیکھ لینا، کسی کمرے میں جائے نماز نظر آئی، سمجھ لینا واقعی اللہ کا شکر ہے۔ اگر تمہیں کمرے میں سب کچھ نظر آیا جہاں نماز نظر نہ آئی، خدا پاک کی قسم یہ شکر نہیں، خدا کی آفت ہے۔ آؤ علماء اکرام کے پاس چلیں، حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں پروردگار عالم جب تو کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، مال چھین لیتا ہے، حسن چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، کاروبار چھین لیتا ہے، مکان کی چھت چھین لیتا ہے، فرمایا نہیں جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، میں اسے اپنے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ ابھی گھر جانے کے بعد تھوڑی دیر غور کر لینا اللہ آپ سے میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ذرا جا کر غور کرنا تو صحیح، کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کیا تم نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک نہیں سنی؟ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پیغمبر ہے، حضرت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آنے سے پہلے آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک قبیلہ آ گیا، ایک گاؤں آ گیا، ایک بستی آ گئی، خدا کے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا، بستی کے درخت بڑے سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، وہاں کی کھیتیاں بھی بڑی لہلہا رہی تھی، وہاں کی طرف جانے والی ندی کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خدا کا پیغمبر دیکھ کے بڑا خوش ہوا، یا اللہ کتنا کرم ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر نے اس ندی سے چلو بھر کے پانی پیا، آپ اپنے راستے کی طرف آگے چل دیے، منزل کی طرف، عرصے کے بعد واپس آئے، اسی جگہ سے دل چاہا پانی پیوں، جب اس بستی کے پاس پہنچے ندی خشک، پانی موجود کوئی نہیں، درختوں کے پتے اجڑ گئے، پتے تو کیا ٹہنیاں بھی ان کے اوپر کوئی نہیں، انسانوں کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، ایک دوسرے کی نوچ کے گوشت اس کا کھا رہے ہیں۔ خدا کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے اے میرے اللہ، یا میں رستہ بھول گیا یا بستی وہی، پروردگار عالم بتا۔ فرمایا عیسیٰ رستہ بھی نہیں بھولا، بستی بھی وہی۔ اللہ کریم اتنے عروج سے زوال ان پر کیسے آ گیا؟ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میرا عیسیٰ آپ تو یہاں سے گزر کے چلے گئے تھے، تیرے گزرنے کے بعد ایک وہ بدبخت شخص آیا جس نے زندگی میں کبھی مجھے سجدہ نہ کیا، وہ اس بستی کے پاس
پاس سے گزرا، ندی جا رہی تھی، اس نے ہاتھ ڈالا، اسے پانی ٹھنڈا لگا، اس نے پانی پیا نہیں، منہ پر چھپاکا مار کر منہ دھویا بھی کوئی نہیں، اور پاؤں بھی نہیں دھوئے، بس یوں کر کے ہاتھ ڈالا، اس سجدے کا انکار کرنے والے کی نحوست پانی میں پڑی، ندی کا پانی لوگوں کے گھروں میں گیا، پھر لوگوں نے استعمال کیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست سے اللہ نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں تمہارے ڈرائنگ روم کی بات نہیں کرتا، میں ڈائننگ ہال کی بات نہیں کرتا، ایک بے نمازی جس نے زندگی میں کبھی سجدہ نہ کیا ہو، آپ کی بستی میں سے، آپ کی گلی میں سے گزر گیا اور آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آگے پردہ ڈلا ہوا تھا، اس نے ہلکا سا پردہ ہٹایا، یوں کر کے اندر جھانک کے دیکھ لیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک مکان والوں پر خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلائے، جس گھر میں ابو بھی نماز نہیں پڑھتے، امی بھی نماز نہیں پڑھتی، جس گھر کے اندر بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، بھتیجے بھانجے نماز نہیں پڑھتے، رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، گھر کی ملازمہ نماز نہیں پڑھتی، گھر کا ملازم نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز نہیں پڑھتا، ایک بے نمازی گھر میں جا کے دیکھ لے 40 دن لعنت آتی ہے۔ جس گھر کے اندر 10 افراد کھا پی کر سجدہ کیے بغیر سو جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اس گھر پر خدا کی لعنت کا کتنا شمار ہوتا ہوگا؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے قرآن ضروری ہے؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نماز ضروری ہے؟ آپ کو اساتذہ کرام نہیں کہتے؟ کیا آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا اللہ اور بندے اور بندی کے درمیان رشتے کا تعلق واسطہ کیا ہے؟ نماز کا واسطہ ہے، خدا کے واسطے۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، بستر پر علی لیٹے ہوئے ہیں، بار بار آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نبوت والی آنکھیں کھول کھول کے 2 جملے نبوت کی زبان سے آ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھنا نبوت کے سینے پر نماز چھوڑ کے بوجھ نہ